کے ہونے والے مدنی مذاکروں کے سوالات کے جوابات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم حاصل کرتے ہیں نگران شورا سے. مفتی صاحب بھی موجود ہیں، رکن شورا بھی جلوہ فرما ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. آپ کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنے سوالات جو ہے وہ ہمیں مدنی چینل پر چلنے والے نمبروں میں اس کو بھیج سکتے ہیں، اور ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے. ابتدائی جو سوالات ہوئے تو 2-3 سوالات جو ہیں وہ کافی معاشرتی حوالے سے بڑے اہم موضوعات تھے، تو ذہن بنا تھا کہ میں ان کو شامل کروں گا. ایک سوال کسی اسلامی بہن کا ہی کیا گیا تھا، بیمار تھیں وہ، اور وہ سب کے ساتھ وہ گھل مل نہیں سکتی. جیسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور رکھا جاتا ہے اور کچھ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر آپ ظاہر کچھ مدنی مکالمے بھی کرتے رہیں، تو کچھ اس معاملے میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کچھ بیان ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد ظاہر اس کو کچھ بیماری لگ جاتی ہے، یا ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، والدین بھی، رشتہ دار بھی. تو اس حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول دیں کہ ایک تو وہ خود اپنی بیماری سے ویسے پریشان ہے، اور پھر اس کو علاج معالجے کے حوالے سے بھی، دیگر معاملات پہ بھی اس کے ساتھ جو اس طرح کی بدسلوکی کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جو پہلا سوال مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ جو اس طرح کا تھا کہ بیماری لگنی متعدی، یعنی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ ایک مسئلہ ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. اس کو امیر سنت نے بیان کیا، اور میرا خیال ہے اس کے بعد پھر جواب کو اس مختصر کے طور پر لیا. اور یہ روایت میں بھی یہ پورا مضمون موجود ہے کہ اونٹ کے حوالے سے. جی مفتی صاحب، اونٹ کے حوالے سے جو ایک روایت تھی. جی، یعنی لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر، کہ نہ تو کوئی بیماری اڑ کر لگنا ہے، اور نہ ہی بدشگونی لینا ہے، اور نہ ہی سفر کے اندر کوئی بلا وبا ہے. تو بذات ہی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری خود سے اڑ کر کسی کو لگ جائے. اہل عرب کا یہ موقف تھا، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بیماریاں خود سے بڑھ کر جو ہے وہ دوسروں کو لگ جاتی ہیں. یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مؤثر نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مرض عطا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ لکھا کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ بیماری کے اندر خود ایک احساس ہوتا ہے، خود وہ شعور رکھتی ہے، اور وہ پھر بڑھ کر آگے لگ جاتی ہے. تو اس کا رد کیا گیا. البتہ جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ جیسے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا کہ اس کا جو مرض ہوتا ہے وہ بعض اوقات فضا کو تعفن زدہ کر دیتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتی ہے، جو بیماری ہوتی ہے سانس کے ذریعے اتر گئی. تو مفتی وائرس صاحب، ہو گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک. تو یہی ہے کہ اصل تو پہلے زمانے میں کچھ جراثیم تھے، یعنی وہ نظر نہیں آتے تھے، تو اس لیے عقیدہ یہ تھا کہ اگر بعض اوقات کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کو مرض لگ گیا تو وہی سمجھتے تھے کہ بیماری اڑی اور اس کو لگ گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، جراثیم بعض اوقات ہوتے ہیں تو وہ فضا کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو چاہے لگ جائے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجزوم یعنی جو جزامی تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، جس کو کوڑ کا مرض تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو جزام والا ہے اس سے ایسے دور بھاگو جیسے کہ شیر سے دور بھاگتے ہو. تو عقیدہ نظریہ پختہ رکھنا چاہیے، اور بندے کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی بیماری یہاں پر مفتی صاحب میں تھوڑا موضوع ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا چینج ہو جائے. جی. ابھی آج کے مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے ایک تو یہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، اس پر پھر ایک روایت تو موجود ہے، اونٹ کی بھی روایت موجود ہے کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری لگی تھی. جی. دوسری بات یہ آئے گی کہ بیٹیوں کی ولادت پر امیر سنت نے آج کافی مدنی پھول
کہ یہ رحمت، یہ پیار اور یہ محبت کرنے والیاں ہیں، کیونکہ ایک سوال کے ضمن میں پھر آپ نے بیٹیوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا. اچھا، میں کل پرسوں ہم نے ایک سلسلہ بیان کیا بنگلہ دیش اجتماع میں جمعرات کو، میں نے بیان کیا تھا بدشگونی، بدفعلی، اور اس میں بھی جو روایتیں جو میں نے پڑھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، پھر جو آیات کریمہ کے تحت کافی اس میں بدشگونی کے بارے میں بیانات کیے گئے تفاسیر کے اندر، تو ان تمام تر کو دیکھ کر میں آپ سے ایک سوالیہ طور پر میں کلام کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو دور جاہلیت میں کفار مکہ جو اس وقت کی جو ایک ان کی جو عادت اور اطوار تھی، ان میں جو یہ اعتقادات تھے باطل، ان کے عقیدے تھے باطل، نظریات تھے، ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے ان عقائد کی اس طرح مطلب کہ ان کو اس معاملے میں ان کو دور کیا، باطل نظریات کو اور عقائد کو، اور پھر اس کے ایسے فضائل کی طرف لائے. مثال کے طور پر بدشگونی تھی تو وہ پرندے جو اڑاتے تھے کہ جب جناب دائیں طرف جائے تو برا فعل، اور بائیں طرف جائے تو صحیح فعل، مطلب سیدھی طرف جائے تو اچھا فعل اور الٹی طرف جائے تو برا فعل یہ لیتے تھے کہ غلط ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں یہ کرتے تھے، لکیریں کھینچ کر بھی یہ اپنا وہ سارا کام کرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ شرک خفی کے حد تک عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں کہ مطلب بدشگونی نہیں لینی چاہیے اور اچھا فعل کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لیں. اچھا، بیٹی تو پھر بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا، تو پھر بیٹیوں کے بارے میں جتنے فضائل بیان ہوئے، اور بیٹیاں محبت کرنے والی، اور پھر جو بیٹی کو زندہ دفن کرتے ان کے بارے میں، ان کی پرورش کے متعلق کہ ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے، تو تاکہ یہ باطل نظریات جو ہیں نہ صرف یہ ختم ہو بلکہ ان میں خوبی اور حسن پیدا کیا جائے. غلاموں کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق جو حقوق بیان کیے، پھر کفاروں میں غلام کی آزادی کو رکھ دیا، یہ غلام آزاد کیے جائیں. یہ اسلام کا ایک بہترین حسن ہے کہ غلامی کا تصور یہ اسلام سے بھی صدیوں پہلے سے چلا آ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف غلاموں کے رائٹس بیان کیے بلکہ اس کو باقاعدہ ایک کیا کہ یہ غلامی کا کلچر جو ہے اس کو بھی کس طرح غلام آزاد کیے جائیں. تو یہ جو کچھ ہے. اب اسی طرح بیماری کے حوالے سے آپ نے ابھی اسے ارشاد فرمایا کہ یہ مطلب نظریات تھے وہاں کے جو دور جاہلیت کے کفار کے، تو ان نظریات کو ختم کرنا، پھر اس کے متعلق ایک حدیث بیان کرنا، ارشادات بیان کرنا، تو ایسا ہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی بالکل، ظاہر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہی بطور معلم ہوئی تھی کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو آپ انہی بنیادی اعتبار سے تو نظریات ہی کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے. اسی طرح جو اخلاق کے مکارم ہیں اس کی تمامیت کے لیے تشریف لے کر آئے تھے کہ اعلیٰ اخلاق آپ پیدا فرمائیں. بات تو آپ نے تقریباً سوالی انداز میں پوری ہی فرما دی ہے. مجھے لیکن اتنا ہے میں کہیں بھول ہو جائے تو آپ لیکن یہ اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلم تو تھے ہی، لیکن ایسے معلم تھے کہ ان کی نظیر کوئی دوسری تھی بھی نہیں. اتنا پیارا آپ سکھایا کرتے تھے کہ خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ بیان ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا سمجھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ ایک کمال کی بات ہے کہ جیسے اس طرح کے نظریات بہت سارے، یہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا اور یہ جہالت والے معاملات کے اس طرح بدشگونی لینا، یہ سارے معاملات کرنا، تو اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں کیسی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے تو انہوں نے حضور سے طلب کیا کہ مجھے کچھ دیجئے، لیکن مانگنے کا انداز کیا تھا کہ گلے کے اندر جو چادر مبارک تھی اس کو کھینچ لیا جس سے نشان پڑ گئے، اور بڑے سخت انداز میں طلب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر ان کو عطا فرمایا. جب میں بدلہ لینا چاہوں لے سکتا ہوں، لیکن اس سے سامنے جواب کیا دیا؟ آپ ایسا نہیں کریں گے. جی، جب انہوں نے ایسا کیا تو یہ ہم اس سے طبیعتیں جان سکتے ہیں کہ کیسی طبیعتیں تھیں اس وقت، کیسے نظریات تھے. ایسی قوم کو سوار دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ علماء نے بیان کیا. بے شک ایک شخص آ کے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز سے اس کی تفہیم فرما رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں. اس طرح عربی
جو دیہات سے آتے تھے ان کے گفتگو کے انداز میں، جو ساتھ صحبت میں رہتے تھے ان کے گفتگو کے انداز کے فرق کو سمجھنا. اور میں اس میں مفتی صاحب یہ بھی عرض کروں گا کہ جو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح امت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون آیا کہاں سے ہے، اس کی دینی، اخلاقی، مذہبی تربیت کتنی ہے. کہ وہ جب کلام کر رہا ہے آپ سے تو ایک شخص آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو جو آپ کے متعلق تھوڑا وہ جو علم ہے یا اسلام و دین کے بارے میں جو علم ہے وہ ہر ایک کو ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو ہر ایک کو بات کرنے کی گنجائش تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بات کی جاتی تھی. اچھا، اسی کو اگر میں مفتی صاحب کنٹینیو کروں تو اب جیسے اب مسجد سے لوگ کن چیزوں سے ایسا ہے کہ مسجد سے لوگ دور بھاگیں؟ یعنی مسجد میں تو لوگوں کو لانا ہے نا، یہ ایک سوال ہی میں کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، مسجد میں تو لوگوں کو لانا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میں کلام اب سے عرض کروں گا اس میں شاید اسلام کی کوئی خوبی، اسلام کو کوئی حسن بیان کیا جائے. یہ میری اس وقت نیت ہے، سوچ ہے. اب مسجد میں لوگوں کو آنا ہے. اب وہ کون سی شے ہیں جن سے مسجد میں لوگ آنے سے رکیں گے؟ بو. اب خواہ وہ منہ کے ذریعے ہو یا ری کے ذریعے ہو. اچھا، شور، اس طرح کی چیزیں ہوں کہ لوگ بد اخلاقی، یعنی لوگ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے اور لوگ باہر نکل جائیں گے، یار یہاں نہیں آ رہا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو کس طرح کہ اس طرح داخلہ منع ہے تو یہ ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یوں ہو جائے گا، تو آدمی پہلے سے پریپیئر ہو جاتا ہے کہ یار مسجد ہے، ان چیزوں سے رہنا ہے، دور رہنا ہے. اور مسجد ہے پھر خوشبودار رکھنے کے حوالے سے اور اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے، تاکہ مساجد آباد ہوں اور جن سے طبیعتیں گھن کرتی ہیں ان چیزوں سے مسجد کو بالکل روکا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح لوگ دھول مٹی سے ڈیفینیٹ ایک ڈسٹ کو نہیں اتنا وہ لیتے ہمارے زمانے میں، لیکن راہ خدا عز و جل میں اگر گرد آپ کو لگتی ہے جی، تو اس گرد سے بھی پیار ہو جائے کہ جو گرد تم کو چھو رہی ہے اس کو جہنم کی آگ سے وہ حصے کو آزاد کرنے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. انسان جب راہ خدا میں جب سفر کرتا ہے تو بیماری، بخار اور ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے وہ تھوڑا سا وہ کوفت ہو جاتی ہے کہ یار یہ بیمار ہو گئی ہو. لیکن راہ خدا عز و جل میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو اس کے اپنے فضائل بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان چیزوں سے گھین کھانے کے بجائے ان سے محبت کرے کہ سفر میں چیزیں ہو جاتی ہیں. اب وہ سفر تو نہیں نہ چھوڑا جائے گا راہ خدا، کیونکہ انسان مسلمان کو تو نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، تبلیغ دین اس کا کام ہے، اس کا اہم ذمہ داری ہے. تو میں یہ صرف دیکھ رہا تھا، پڑھی ہیں جو چیزیں، اور اس پر ایک ذہن میں اس طرح کی چیزیں آتی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں کہ جہاں سے لوگ آنے سے کترائیں، جن اسباب سے، ان اسباب کو دور کیا، اور جن سبب کی وجہ سے لوگ سفر کرنے سے کترائیں، راہ خدا عز و جل کے عنوان پر جو روایتیں جو بیان کی گئی ہیں، تو ان میں کیسے فضائل بیان کر دیے گئے کہ ان سے خوف ہونے کے بجائے انسان کو ایک دھارس ہو جاتی ہے کہ یہ میری مغفرت کا ذریعہ، جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور میرے بلندی درجات کا ذریعہ بن جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل یہی معلم کائنات کا ایک حسن ہے. اور وہی میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو ایسے انداز میں سمجھاتے تھے کہ دوسرا کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا. نفسیات آپ سمجھتے تھے. اب جیسے یہ عرابی کا، دیہاتی کا جو مسجد کے اندر پیشاب کر دینا ہے، اس میں کتنی حکمت علماء نے بیان کی ہیں کہ وہ آگ کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگ گئے تھے. اب اگر اسی وقت ان کو ٹوک دیا جاتا، جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بڑے بھی تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا کہ رک جاؤ. اب اگر اس کو صحابہ کرام علیہ رضوان روک دیتے تو کتنی بڑے نقصانات کا سامنا ہوتا ہے. اس کو شارحین نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دور کی بات دیکھ لی کہ وہ چونکہ نیا نیا دور تھا، بالکل ابتدائی اسلام تھا، اور وہ تھے بھی بیچارے دیہات سے آئے تھے، معلومات بھی نہیں تھی اسلام کی. تو اب اگر وہ روک کے بھاگتے تو ممکن تھا کہ ساری مسجد کو خراب کر دیتے. دوسرا یہ کہ اگر پیشاب رک جاتا تو طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگ جاتی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ایک تو ذہن ثاقب مضبوط ذہن تھا اور بالکل توجہ رہتی تھی، نفسیات سمجھتے تھے، حالات کو سمجھ کے بالکل آپ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو سکھایا کرتے تھے. مدبر اعظم لکھا ہے، مدبر اعظم اور عقل کل
الحمدللہ اور رحمت للعالمین. اور پھر جو مسائل اس سے جو نکلتے تھے کہ بھئی یہ ہو تو کیسا ہو، یہ ہو تو کیسا ہو. جیسے ایک عربی حاضر ہو کر وہ میرے وہ اونٹوں کو اپنے وہ مال سے لاد دو اور یوں کر کے، بڑا مطلب اس کا ایک عجیب جارحانہ کہہ سکتے کہ انداز تھا. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال عطا فرما دیا تو اس نے جو دعا دی، اس پہ دعا میں اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آپ مطلب یوں کوئی وہ کر دیا نا، تو اس میں بڑے صحابہ کرام کو بڑی عجیب لگا کہ یہ کیسی دعا کر رہا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو الگ لے گئے اور الگ لے جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور عطا کیا. پھر فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی؟ تو پھر اس نے عرض کی کہ جی جو آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو یوں اجر دے اور یہ اجر دے، اور یوں کر کے اسے دعائیں دی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ جو بات اب آپ نے میرے سامنے کہی ہے نا، وہ بات اب چل کے میرے صحابہ کے سامنے بھی کر دو، تاکہ ان کے دل بھی آپ کے حوالے سے جو ہے نا وہ عمدہ ہو جائے. کیسی خوبصورت حکمت اور یہ ایک انداز مبارک تھا. یہی مدنی مذاکرے کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے مدنی مذاکرے کو میں نے اس طرح کافی دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ادا کے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے. شفقت، محبت، جو ایک مدنی منع کا ایک اینیمیٹڈ سوال آیا مدنی منیوں کے حوالے سے، پھر اسی میں ہی یہی مدنی منیوں کا سوال تھا، بیٹیوں کے بارے میں تھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے تھے. بلکہ اگر اپنے ساتھ دیگر صحابہ ہوتے تو انہیں بھی فرما دیتے کہ انہیں تم لے لو، انہیں تم لے لو، یہ مجھے دے دو. تو یہ انداز جو میں نے پڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں ایک بچہ ہے اور وہ بچہ گود میں پیشاب کر دیتا ہے. اب کوئی آگے بڑھتا ہے، اب دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آئے ہائے رک جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس کے الگ مسائل، پھر اس کے الگ احکام، پھر اس کو کیسے کرنا ہے، کہ بچہ تھا بچہ ہو گیا، اس سے جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو یہ جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خوبصورت انداز جو آج ہم نے مدنی مذاکرے میں بھی دیکھا سمجھا، پھر ہم نے مزید اس کی ہی سمجھے کہ کیونکہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ہے تو ہم کوشش کرتے کہ اس کو مزید اس کی کچھ گہرائی میں جائیں. اللہ ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے. تو یہ ان کی موجودگی میں بات کرنے کی مجھے سمجھو میرے پاس بھی گنجائش آ جاتی ہے کہ چلو آگے بڑھتے چلے جاؤ، کہیں کچھ ہو جائے گا تو بریک لگ جائے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، ان کی پیاری اداؤں کو سیکھنے سمجھنے کا بہترین موقع آپ کو مدنی مذاکرے میں ملتا ہے. اور ایک انداز سمجھانا، آسانی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسانی فرمایا کرتے تھے. اب جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا مفتی صاحب کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جس طرح کا آپ نے قول بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر ہم نے کوئی سمجھانے والا سکھانے والا نہیں دیکھا. وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میں یو کے میں تھا، برمنگم میں میں جانتا نہیں ہوں کون ہے. میں یوں سمجھیے کہ وہ توجہ نہیں رہی، میں نے کوئی نام اور عمر وغیرہ بھی نہیں پوچھی. تو مجھے بتایا کہ بڑے بوڑھے قسم کے شخص ہیں. ان کا مجھے کسی نے بتایا کہ بڑے بوڑھے قسم کے شخص ہے. اور یہ بوڑھے قسم کے شخص کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو زندگی نکل پنجاب کے ہوں گے اور یہ ہے وہاں برمنگم یو کے میں کہ وہ ساڑی تو سمجھ میں نہیں آنے کوئی، وہ پنجابی میں بول رہے تھے جو ان کو بولنا تھا. میرے سامنے بھی تھوڑا اس طرح. اور پر یہ جو بابا ہے نا، بابا یا مدنی چینل والا بابا جی، یہ بڑی سادہ طریقے سے ہم کو سمجھاتا ہے. یہ جب سے یہ اس کو دیکھا ہے نا، دین سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ دین کیسا ہے. یعنی یہ میں سمجھ گیا کہ یہ مطلب ایسے بابا ہوں گے کہ جو بالکل ان کی اردو بھی واضح نہیں ہوگی. 75-80 سال کے ہو سکتے، 70 سال کے وہ خود بابا ہوں گے. اور وہ بابا کی سمجھ میں جو میرا باپا آیا ہے وہ بات ہی کچھ اور تھی. میں یہی سوچتا رہا کہ ایسے کتنے بابا جی ہوتے ہوں گے. یہ بابا جی عامل ہو نہیں ہے، میں بڑی عمر والے بزرگ جو اسلام بھائی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہوں گے، ہمارے مدنی چینل میں بیٹھتے ہوں گے. مجھے آپ یقین مانے مفتی صاحب، ایک کسی نے پوچھا، میں کیا اشارہ کروں، جیسے حاجی عبدالحبیب کی والدہ کا جو انتقال ہوا تھا نا، تو ایک بڑی کثرت کے ساتھ چل رہا ہے رکن شورا رکن شورا رکن شورا. کین یو بلیو؟ مجھے ایک فرد نے پوچھا یہ رکن کیا ہوتا ہے یار، یہ رکن کیا ہوتا ہے؟ میں کہا ممبر. اچھا ممبر. اب یہ ممبر اسے سمجھ میں آ گیا، ورنہ تو اپنے کیا بولتے نمبر. یعنی یہ عام سمجھنے کی پوزیشن ہے
کہ لفظ رکن اس کو سمجھنا اتنا مشکل ہو گیا. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ بھی میلاد حال میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور دیگر عاشقان رسول ناظمین وغیرہ بھی جمع ہیں. KPK سے بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول کی ایک تعداد عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آئی ہے. اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے. مگر یہ بات ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا آسان کر کے اور بڑا دھیما اور مطلب بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھایا. حتیٰ کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے خوبصورت انداز سے کلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے لفظوں کو گننا چاہے تو گن لیتا. تو میں اس پر اتنا اچھا جب بھی یہ روایت بیان کرنے کی مجھے وہ ہوئی نا تو میں کہا یار میں کوئی بہت سلو انداز سے مطلب ایسے انداز سے بیان کروں کہ وہ مطلب کہ میں کچھ بولوں. لیکن میں اس وقت غور کرتا رہا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز اتنا حسین ہوگا وہ کہ اس کے مطلب کیا آہستہ کیا تیز یعنی اس کے اندر کسی قسم کا مطلب کہ کوئی کجی ہو ہی نہیں سکتی کمزوری ہو ہی نہیں سکتی. وہ کیا خوب انداز ہوتا ہوگا مفتی صاحب کہ بات کہیں بھی جا رہی ہے اثر بھی کر رہی ہے اور اتنی عمدگی کے ساتھ کہ سننے والا گنتی کر لے اور پھر اس کے بعد ایسا بھی کہ اہم بات جن کو بیان کرنا چاہے ان کو پھر ایک سے زیادہ مرتبہ پھر بیان کرنا. اب سوچے تو صحیح رہا میں تو کبھی کبھی سوچتا ہمارا بیان اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ واعظ مبارک بیان مبارک خطبات مبارک اللہ اللہ کیا انداز ہوتا ہوگا. اور اس پر بھی میں تو آپ کی وہ اس طرف آیت کریمہ کی طرف چاہوں گا کہ وہ ہے نا رائنا والی کون سی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اے ایمان والو رائنا نہ کہو. آگے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا. پھر آگے کیا ہے واسمعوا اے یہ ہے نا واسمعوا توجہ سے سنو یعنی اے ایمان والو رائنا نہ کہو. کیونکہ اس کے دو معنی تھے دو معنی تھے ایک معنی درست نہ تھا تو اسے مسلمانوں کو روک دیا گیا نا کہ بھئی تم ہی نہ کہو. معنی درست تھا لیکن وہ یہود زبان بگاڑ کر اس طرح بولتے تھے کہ جس سے معنی خراب ہو جاتے تھے ماشاءاللہ. تو پھر مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو انظرنا آقا ہم پر نظر فرمائیں آقا ہم پر نظر فرمائیں. اور پھر کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. یہ شان حبیب کریم ہے مفتی صاحب. یہ ہے نا واسمعوا کیا ہے پہلے سے ہی سنو مطلب یہ کہنے کی ہے کہ نظر فرمائے تو اتنا خوبصورت اور دھیما اور پیارا انداز ہے. تو یہ تربیت کی جا رہی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ جس محفل میں ہو جس مجلس میں ہو اس کے آداب کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. مطلب مزے کو مزہ آ جائے. واہ کیا شان ہے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو یہ اب سمجھے کہ ایک سوال کے جواب میں ہی ہم یہاں سے یہاں تک پہنچے اور ماشاءاللہ کافی ذکر حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوا. اور یہ ہے فیضان مدنی مذاکرے کا کہ الحمدللہ مکہ مدینے کی گلیوں میں بھی گھومتے ہیں تو آقا کے ذکر مبارک میں بھی جھومتے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ میلاد حال میں ہمارے عاشقان رسول جمع ہونا شروع ہیں. آتے رہیے بیٹھتے رہیے اور سنتے رہیے پاتے رہیے مدینہ کرتے رہیے. کالز لیتے ہیں. محمد ریحان اطاری باب المدینہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. حضرت میرا یہ سوال ہے کل میرے گھر پہ 11ویں شریف ہے ہمارے پاس ایک بکرا ہے. وہ مقصد بکرے کا نام مجھے لینا نہیں آ رہا. وہ بکری بھی ہے بکرا بھی ہے مکس ہے یعنی تو اس کی نیاز ہو جائے گی یا نہیں. کل مجھے اپنے گھر پہ نیاز دلوانی ہے. کل مجھے بکرا کاٹنا ہے. میں بہت پریشان ہوں. آپ مجھے میں مدنی چینل بھی دیکھا ہوں اس کا جواب میرے کو تھا. مفتی صاحب کل نیاز کروا دے بس. اصل میں یہ خنثی کہلاتا ہے اور امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس کا گوشت پکتا نہیں ہے. اور قربانی تو بہرحال اس کی نہیں ہوتی. قربانی تو جائز نہیں یعنی جو بقرعید میں اگر کوئی کرتا ہے تو خنثی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. بہرحال اگر اس کو ذبح کریں گے تو ذبح تو ہو ہی جائے گا یہ لیکن مشورہ یہی ہے کہ اس کو چینج کر دیں. ٹھیک ہے جی کال چلائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا اور ہر جگہ کہنا یہ کفر ہے.
اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو ہم اس سے کیا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جی مفتی صاحب، ہر جگہ کہنا یہ تو واقعی کفر ہے. اوپر والا بھی اس معنی میں کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر رہتا ہے تو یہ کفر ہے. اور اگر کوئی اس سے بلند و بالا کا معنی لیتا ہے تو کفر تو نہیں، لیکن پھر بھی اس کو کہنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کہا جائے، کہ ہر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا. اور اب بچہ پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے تو اس کو سمجھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم اور قدرت ہر جگہ پر ہے. اگر سمجھا سکتے ہیں تو اس کا علم اور قدرت ہر جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے یہ پاک ہے. یہ تو بچے کے لیے. باقی بڑوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث پاک میں یہ حکم ارشاد فرمائے کہ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں، کہ اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر نہ کرو. تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی جو مخلوق ہے، اس کی جو کائنات ہے، اس میں غور و فکر کرو. کہ اللہ کی ذات میں اگر غور و فکر کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو بچوں کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت، اس کی طاقت یہ ہر جگہ پر موجود ہے. جسم سے، جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. یہ اس طرح اگر ہم بچے کو یہ بھی کہہ کہ بیٹا اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں دیکھ دیکھ نہیں سکتے، تو اب وہ کب دیکھیں گے؟ تو انشاءاللہ بیٹا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اپنے رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارا ایمان یہ ایمان ہے کہ بیٹا کہ ہم اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. تو یوں کر کے کچھ اس طرح کے کلمات سے انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ تشفی ہو جائے گی. جی کال دیں. قرآن شریف کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک جو اللہ عز و جل روزی تقسیم فرماتا ہے، تو میرا عرض یہ ہے کہ کیا وہ روزی جو ہم کھاتے ہیں وہ، یا جو ہم کماتے ہیں، یعنی جو ہمارا روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرمائیں. رزق، جی اصل میں یہ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. ممکن ہے کہ اس کا معنی برکت ہو، کہ ایسے موقع پہ بندے کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اس وقت کا سونا جو ہے وہ فقر لے کر آتا ہے، تنگی لے کر آتا ہے. تو واللہ عالم کے شارحین حدیث نے اس کی کیا شرح کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے. جی حاجی امین. حاجی امین، آپ نے ایک بات ابھی مجھ سے پوچھی بھی تھی شروع میں کہ وہ مریضوں کے ساتھ پھر کیا تھا. مریضوں کے ساتھ ڈیفینیٹ گھر میں بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، مریضوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اس کو لگے کہ مجھے کو پوچھ رہا ہے جی. اور مجھ سے لوگ بیزار نہیں ہیں، مجھ سے لوگ تنگ نہیں ہیں، ورنہ ویسے پھر اس کی بیماری شاید بڑھ سکتی ہے. سب یہ ہوتا یہی ہے کہ جب کبھی کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے نا تو بسا ہوگا تو بالکل اپنے آپ کو ویسے ہی مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن یہ تنہائی بھی اس کو پھر اور دھکیل دیتی ہے. اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہوا تھا طالب علم کے حوالے سے. درس نظامی جو پڑھتے ہیں تو ان کا ایک معاشرے میں جو موجودہ کیفیت، امیر علیہ سنت نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا. تو چونکہ مدنی چینل دیکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت بھی موجود ہوتی ہے، میں نے اس موضوع پر اپنا ہی ذہن بنایا تھا کہ آپ سے وہ باتیں لی جائیں کہ اگر کوئی درس نظامی کر رہا ہو یا جس نے عالم ہے وہ، تو ایک غیر عالم ان کے ساتھ کیا انداز یا کیا بیہیو ہونا چاہیے، کیسا سلوک ہونا چاہیے. کیونکہ اس بات کو تو ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہی ہیں. مدنی چینل کے ذریعے جب علم حاصل ہوا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو ایک دین سے لگاؤ ہوا، قریب آئے. تو اب چونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جذبہ ہے کہ بھائی دین پھیلنا چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. ہم درس نظامی نہیں کر سکے، تو جو کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں، تو ایک عام طور پر جو عوام ہیں ہم جیسے، تو ہمارا کیا ان سے انداز ہونا چاہیے؟ امیر علیہ سنت نے اس موقع پر ہماری کیا تربیت فرمائی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس موضوع پر آپ سے کچھ بات کی جائے. تربیت تو عملی میں عرض کر سکتا ہوں. جی جی. کیونکہ جب ایک ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ جب کرام جب آتے ہیں نا جی، تو آپ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اسی طرح عزت دیتے ہیں
کہ جیسے کہ لوگ جیسے عام علماء وغیرہ جو ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ایک عالم کو جس طرح ایک آنر دینا چاہیے آپ ان کو اسی طرح آنر دیتے ہیں. اور حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ مفتیان کرام مفتی فضیل صاحب اور مفتی قاسم صاحب وغیرہ یہاں مدنی مشورہ تھا ہمارا, یہ چند تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں, تو میں نے یہاں کرسی لگائی تھی کہ امیل سنت کے لیے بھی کچھ ایشوز تھے, تو ایک کرسی تھوڑی کشادہ تھی اور 2 کرسیاں نارمل تھی. تو اب امیل سنت نے مجھے آتے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ میرے یہ جو کشادہ کرسی یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب کہ زیادہ نمایاں کرسی, بولا یہ ان کے لیے میرے لیے کہاں سے لے آئے, یہ مفتیان کرام ہے, یہ علماء, یہ یوں کر رہے تھے. پھر خیر وہ اب ہمارا ایک الحمدللہ ایک مدری ماحول ہے, اور مفتی قاسم صاحب ہوں یا مفتی فضیل صاحب ہوں, آفٹر آل چونکہ یہ ہمیشہ ان کے بھی پیر ہیں تو یہ مرید ہی ہیں. مگر یہاں پر یہ دیکھ رہا تھا میں کہ ایک پیر یعنی میں مرید ہوں اور میں غیر عالم ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنا کہہ رہا ہوں, آپ کو عمران کا کہہ رہا ہوں. میں اس وقت کھڑا ہوں, میں پیر کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے علماء کے بارے میں کیا سمجھا رہے ہیں, ماشاءاللہ, اور میں علماء کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے پیر کے بارے میں میری کیا تربیت کر رہے ہیں. واہ واہ, یہ میرے لیے ایک مطلب یوں سمجھیے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا نا یہ سمجھے کہ 30 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر کیا سارا اسٹوری ہے, مگر اس کے اندر مجھے اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ میرے پیر صاحب نے مجھے سکھایا کہ عمران یہ علماء, یہ مفتیان کرام, ان کا یہ منصب, یہ مرتبہ ہے, اور یہ مسندیں, یہ سب ان کے لیے مطلب کہ خاص مجھے سمجھا رہے تھے نا. پھر ان کی آپس میں جو ایک کلام ہو رہا تھا نا, نہیں تو کہہ رہے نہیں آپ یوں تو نہیں حضور آپ یوں تو, وہ جو میں تو سیدھی بات ہے, اب ایسے موقع پر آدمی ناچ بولے نا اسی میں عافیت ہے. میں بس دیکھ رہا تھا کہ سیکھنے کو مل رہا تھا. تو خیر وہ جو تھی ایک نمایاں کرسی, وہ مفتی قاسم صاحب مفتی فضیل صاحب, تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ حضور آپ ہی ادھر تشریف رکھیں. لیکن پھر وہ جو کہتے ہوئے بابا بیٹھے نا اس کو میں نہیں دہرا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے جو ماشاءاللہ کا اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمارے ماشاءاللہ یہ مدنی اسلامی بھائی ان موقعی علماء ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں چیزیں. تو اہل علم کی اہمیت اور قدر تو ہے نا. اور اچھا اب رہے کہ علم اور غیر علم والا, تو قرآن خود ان کا فرق واضح کرتا ہے نا کہ کیا برابر ہو سکتے علم والے اور بغیر علم والے. قرآن تو خود فرق واضح کرتا ہے. تو یہ قرآن میں فرق واضح ہے, حدیثوں میں فرق واضح ہے, علماء کی شان, ان کی پہچان, ان کی آن بان شان, ان کا مقام, جب خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ علماء پھر یہ وارث انبیاء ہیں, یہ سارا بیان ہو رہا ہے, پھر یہ کیا کچھ ان کے لیے بیان نہیں ہوا. اصل میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسے اجتماعات میں شرکت کی علاقوں میں, تو ایک وقت تھا جب آپ کے ساتھ کچھ مسلسل بیانات میں جانا آنا ہوا, تو علاقے والوں کو آپ کچھ مخصوص جملے کہا کرتے تھے, وہ مجھے یاد نہیں آ رہے لیکن وہ آپ کا انداز یاد ہے. وہ طلباء کرام موجود ہیں آپ کے علاقے میں, یعنی آپ کے علاقے میں جامع المدینہ ہے اور آپ کے علاقے میں دین کا علم حاصل کیا جا رہا ہے, تو اس کی برکت سے ہی اہل محلہ پہ کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. منظور کالونی میں بھی ہم گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, ہمارا غوث الاعظم جامع المدینہ, غوث الاعظم یہاں جامع المدینہ, عثمان غنی, فیض مدینہ, یعنی میرا خیال ہے کئی جامع المدینہ میں, جامع المدینہ ابن مسعود ہمارا یہ جو تھا, اور یہاں اور پھر نیول ہم گئے تھے. تو ایسے کئی جامع المدینہ میں حاضریاں ہوتی تھی. تو وہاں پر یہ عرض کرنے کا سعادت نصیب ہوتی تھی کہ مطلب یہ 8 سال کے لیے آپ کے پاس آئیں. ایک تو محلے میں اسلام پہ رہ رہے ہیں, اور وہ تو بعض اوقات 1 سال لیتے ہیں, 1.5 سال لیتے ہیں, کبھی چلے بھی جاتے ہیں. مگر یہ طلبہ کرام تو 8 سال کے لیے آپ کے علاقے کے اندر ہیں, اور یہ واقعی دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور مطلب ان کو دیکھ کر تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابی ہے, ان کو دیکھ کر دعا کیا, ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے کہ تم ہمارے لیے دعا کیا کرو طلبہ کرام سے. اور اس طرح کی ایک صحابی کے میں نے پڑھا ہے وہ ان کی اس کو, تو وہ یہ چیزیں ہوتی تھی. یہ بڑی شانوں والے ہیں نا, یہ قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں, ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ہیں آپ کے علاقے میں, تو ان سے برکتوں بھی نازل
ایک حسن ظن ہے ہمارا کہ یہ جب قرآن و حدیث پڑھیں گے تو ان کی برکتیں بھی ہوں گی، پھر ان سے مدنی کام لینا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. تو یہ تو مجھے برابر یاد ہے. جی آپ نے تو طلبہ کرام کی بات چلی مفتی صاحب، مجھے ایک طالب علم کا فون آیا تھا اسلام آباد سے، وہ SMS آیا تھا، ان کو نمبر مل گیا تھا. اچھا میرا سفر تھا اسلام آباد کا، تو میں اسلام آباد پہنچا تو اب اس کے بعد اور ہم آپ نے کہیں اور جانا تھا؟ کہیں اور جانا تھا، تو وہ آپ پھر آرام اور پھر آپ نے حاجی شاہد صاحب کو مجھے یاد ہے اچھی طرح تو میسج تو آ گیا تھا آپ کے پاس، جب آپ پہنچے تھے وہاں پر تو بجائے اس شہر کی طرف جانے کے آپ نے کہا اسلام آباد. حاجی شاہد کر دیا اسلام آباد کی جامعۃ المدینہ میں چلتے ہیں. یہ صبح کا ہی وقت تھا تو میں صبح جامعۃ المدینہ پہنچ گیا اسلام آباد. ہمارے G11 میں ہمارا یہ مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ. اب اس کی کیا سچویشن ہے، مطلب وہ بہت میں پرانی بات عرض کر رہا ہوں. تو میں وہاں گیا تو وہ درجے میں پہنچ گیا. میں نے کہا یہ طالب علم کون ہے؟ وہ طالب علم آ گیا، میں ہوں. میں نے اس کو الگ سے لیا. میں نے کہا بیٹا کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کوئی مجھے بات کی کہ یہ ہے. پھر میں ان کے ساتھ گھومتا رہا، چلتا رہا. تو مجھے یاد ہے کہ پھر اس کے بعد بیٹھا، مجلس کے ساتھ بیٹھا. یہ وہ ایک نارمل سی چیز تھی، لیکن ایک طالب میں مجھے یہ محسوس ہوا مفتی صاحب کہ جب ایک طالب علم تک پہنچ کر جب میں نے اسے بات کی نا، تو اس طالب علم کی خوشی اور میری قلبی راحت، میں کہوں کہ میں فرط شفقت اگر میں کہوں اس سے میں رو رہا تھا. مجھے اتنا مطلب کہ اس طالب علم پر شفقت ہو رہی تھی. اور اس کا جو ایک معاملہ تھا اور طلبہ کے ساتھ بیٹھے پھر پہنچ ہی گئے تھے. تو یہ بہت قیمتی اور ایک مطلب اثاثہ ہیں، امت کا اثاثہ ہے نا. اگر دعوت اسلامی 30-40 ہزار علماء کی پروڈکشن کر رہی ہے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی، تو یہ امت کا اثاثہ ہے. امت کا اثاثہ ہے. ان کی قدر تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے نا، کہ یہ فارغ ہوں گے تو یہ آپ کے اور میرے ہی علاقوں اور محلوں میں اور مساجدوں میں مساجد میں آ کر ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو علم دین سکھائیں گے نا. بے شک ہے نا. دعوت اسلامی جو اب نیپال میں الگ ہے، تو UK میں الگ ہے، تو بنگلہ دیش میں الگ ہے، ہند میں الگ ہے، ساؤتھ افریقہ میں الگ ہے، UK جو میں نے کہا وہاں الگ ہے، تو پاکستان میں جامعۃ المدینہ الگ ہیں. تو اس کے علاوہ ابھی انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان دنوں میں یا اس سال میں اللہ نے چاہا تو کولمبو یا اس کے آس پاس میں انشاءاللہ تعالی جامعۃ المدینہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے گئے تھے جنید مدنی بھی، تو وہ ساری مشاورتیں ہوئی تھی، وہ ساری ترکیب بنی تھی. تو یہ چیز ہے. تو اب بات چلی ہے تو چونکہ ہمارے ماشاءاللہ اساتذہ کرام بھی ہیں، ہمیں جامعۃ المدینہ بنانے، ہمیں مساجد بنانی ہے. مساجد کے لیے امام چاہیے. امام اہل علم ہوگا، امام اہل ہوگا، امام قرآن کا حافظ ہوگا، امام عالم ہوگا، امام مبلغ ہوگا. امام کے اندر دین کی خدمت کا ایک جذبہ اور ایک کوڑن ہوگی. پھر ایک مسجد کے اندر جب اس امام بطور امامت کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. اب آپ سوچئے کہ وہ علاقہ اور وہ ٹکڑا جہاں یہ مسجد قائم ہے، اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول کو اس امام کا جو فیضان نصیب ہوگا، اس سے دعوت اسلامی کا جو مدنی کام بڑھے گا، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. تو امامت کورس یہ بھی ضروری ہے، اور حافظ ہونا سونے پر سہاگا، پھر عالم ہونا تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ، کہ اور پھر ساتھ ساتھ مبلغ بھی ہو، اور یہ کوڑن ہو، یہ ساری چیزیں ہو، اہلیت ہو، اور پھر مسجد ہو، تو مزے کو مزہ آ جائے نا. پھر کول بھی لیں نا پھر ہم لوگ. نہیں سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جس سے ہم قرضہ مانگتے ہیں وہ مطلب ہمارے سامنے ہی عمرے پہ جاتے ہیں اور 11 میں بھی کرتے ہیں، 12 بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 11 تو کرتے ہیں لیکن اپنے نوکروں کا وغیرہ کا یا اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتے اور بولتے کہ نہیں ہے پیسہ بھی یار، کوئی دھندا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، وہی 12 اور 11 میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں آج عمران صاحب سے مجھے جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے پہلے ابتدائی مدنی پھول لیتے ہیں، پھر میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ فرمائیں. اصل میں اس پہ آپ پہلے گفتگو فرما چکے ہو، ماشاءاللہ مجھ سے اچھا فرمائیں گے. اس پہ ارشاد فرمائیں. دیکھیے یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ
ایک تو ہے قرضہ، کہ ایک شخص کا آپ نے قرض ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی کہ اس کی امپورٹنس تو ہے. رہی بات نیاز کی، نیاز کا تعلق لاکھوں کروڑوں روپے سے کب ہے؟ نیاز تو آپ مطلب کہ بھنے ہوئے چنے پر بھی نیاز کر سکتے ہیں نا. نیاز تو ثواب، اچھا نیاز کے لیے، ایصال ثواب کے لیے مال ہی خرچ ہو، یہ بھی کب ضروری تھا؟ آپ ایصال ثواب قرآن کریم پڑھ کر بھی کر سکتے تھے، آپ نیاز روزہ رکھ، ایصال ثواب روزہ رکھ کر بھی کر سکتے تھے. تو یہ چیزیں تھیں. تو اگر آپ کسی بزرگ کے لیے کوئی ایصال ثواب کی صورت بنانا چاہتے ہیں تو محض ایک مال ہی خرچ کر کے کریں گے تو یہ تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اور اگر آپ نیاز ہی کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی تو 4 آدمی پکا کر کھا سکتے ہیں. اور جس کا قرضہ دینا ہے، آپ نے جب وہ دیکھے گا کہ آپ حج بھی کر رہے ہیں، نفلی حج کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اگر اس جو آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اس کی جگہ آپ ہوتے اور جو آپ کر رہے ہیں اس کی جگہ وہ ہوتا، پھر آپ کیا سوچ رہے ہوتے؟ اور آپ پھر اس کے پاس لے کر بھی گئے ہوں گے، وہ ایک لے کے جا کے میں نے کی ہے، وہ سوچتا نہیں ہوگا کہ یار مجھے میرا جتنے کی میرے کو تھال پہنچا اتنا ہی کم از کم پیسہ دے دیتا، میرا قرض ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کو بھاری پڑتا؟ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو قرضہ اتارنے میں تو دیر کرنی بھی نہیں چاہیے. اور اگر تاریخ بھی نکل گئی ہے اور آپ قرضہ دینا ہے تو دیں، کیونکہ اگر آپ قرض چھوڑ کر مر گئے تو اس کی وعیدیں الگ ہیں. پھر قرض تو دے دیں آپ، ٹھیک ہے. اور نیاز کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیسے بھی دینے اور لاکھوں کروڑ روپے کی اور بہت مہنگی آپ نیاز کریں. نیاز کرنی چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کروں گا. نیاز بالکل کرنی چاہیے اور غوث پاک کی نیاز کرنی چاہیے. وہ میں نے اس کو عرض کی کہ وہ گھر میں بھی آپ غوث پاک کی نیاز کر سکتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اس کے علاوہ اگر رہا یہ اپنے ملازمین کے لیے تو ڈیفینیٹ ملازمین کی خیر خواہی کرنا. دیکھیں میں اب اس طرح کے عام آدمی کو سمجھا رہا ہوں، اب اس ثواب اس سال کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ثواب فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اگر آپ اپنے ملازمین کے ساتھ ان کی غمخواری کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے معاشی اور ان کے طبی اور ان کے دیگر معاملات کے اندر اگر آپ ان کی کوئی مدد کرتے ہیں، ان کے گھر بار کے حوالے سے کوئی مدد کرتے ہیں، ان کے گھر میں راشن مطلب راشن چلے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں، آپ کو کھانا کھلانا ہے، تو اگر آپ اپنے انہی غریب ملازمین کے گھر میں اتنے ہی روپے کا راشن بھجوا دیتے ہیں تو یہ بھی تو پکا کر کھائیں گے ہی نا. تو کیا یہ آپ کے لیے ثواب کے ساتھ ساتھ کتنا مطلب کہ وہ ان کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے، ان کے بوڑھے ماں باپ آپ کو دعائیں دیں گے، تو یہ بھی تو وے ہے. ہاں اسی شہرت شاید نہ ہو جیسی شہرت بہت بڑی جیسے کہ دعوت کرنے سے بھی ہو جاتی ہے. تو نیاز باقی رکھنی چاہیے، بالکل باقی رکھنی چاہیے، مگر ان پہلو کو بھی سامنے رکھ کر ہم چلیں تاکہ تنفیر عوام سے بھی بچیں، حق تلفی سے بھی بچیں اور لوگوں کی غم خواری اور لوگوں کی دل جوئی کا بھی ہم اس میں کوئی حصہ پا سکیں. یہ میری موٹی عقل میں آیا ہے. مفتی صاحب ہاں یا نہ فرما دیں. بالکل صحیح فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ قرض اول ہے، جی ہاں، اسی کو ادا کرنے کے لیے پہلے صحیح کرنی چاہیے. لیکن اس میں ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرض تو نہیں ہے لیکن وہ مدد نہیں کرتا ویسی جیسی یہ سائل فرما رہے ہیں اور وہ نیاز کر رہا ہے، تو اب یہ جو سائل نے یہاں سوال کیا وہ اگر اس کو سمجھانے اپنے انداز سے جائے کہ تو جو ادھر کر رہا ہے تو راشن دے، تو یہ کر، تو یہ کر، تو وہ جو سمجھانے کا انداز ہو. میں ایک موٹی بات بتا دوں جی. اسلام اور دین جس عمل کی مذمت نہیں کرتا نا اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے. یہ موٹی بات میں نے سمجھائی ہے. بھائی ایک کام کا اتنا دین اور ہمارا اسلام ہماری شریعت اس کام کی مذمت نہیں کر رہی تو آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے، تو اس پہ مذمت کرنا کیسا؟ اچھا آپ اتنی اس کی بڑی خوبصورت میں اگر اس کی اگر وہ بتاؤں صورت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث جو غیبت کی تباہ کاریاں میں امیر سنت نے جو نقل کیے نفلی عبادت کے حوالے سے، یاد ہے ایک شخص کو وہ سلام کیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، جی.
اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاملہ آیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور کہا بھائی کیوں آپ اس کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو پھر یہ کہ میں نے اس کو نفل پڑھتے نہیں دیکھا، میں نے اس کو نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، میں نے اس کو نفلی صدقات دیتے نہیں دیکھا، ہے نا اس طرح کی روایت. مگر اس نے بھی جواب یہ کہا مجھے میری فرض میں کوتاہی نہیں ہے، میں رمضان کے روزے جو فرض ہے اس میں کوتاہی نہیں ہے، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اس میں میری کوتاہی نہیں ہے. یعنی وہ اپنے فرائض کو تو ادا کرنے والا تھا، اس کے نزدیک کوئی نفلیں ادا کرنے والا نہیں تھا کہ تو اور کوئی کرتا یہ کیوں نہیں کرتا. تو اس وجہ سے وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب کہ کتنے پیارے انداز سے نصیحت فرمائی کہ ہو سکتا ہے یہ تجھ سے بہتر ہو. اس طرح کا روایت کا میں نے خلاصہ مضمون عرض کرنے کی کوشش کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایویڈینس کے طور پر شاید یہ روایت دیکھ لی جائے. تو یہ نفلی چیزیں اس میں ویسے ہم کو کسی کے مذمت یوں نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی نفلی عبادت کر رہا ہے، نفلی عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنی رائے رکھتے ہیں کہ اس کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے. مگر وہ جو نہیں کر رہا تو اس پر کرنا، چونکہ وہ واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا، تو پھر ہمیں مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ میری جو ناقص عقل میں آیا میں نے آپ کو عرض کر دیا. یہ روایت میرا خیال یہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سے جو آخری فرمان جو ہے نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نفرت کرنے والے سے فرمایا اٹھ جاؤ شاید یہ تم سے بہتر ہو، شاید یہ تم سے بہتر ہو. یہ ہے یہ غیبت کی تباہ کاریاں، پیج نمبر 49 پر یہ روایت ہے. نفلی عبادت نہ کرنے سے نفرت کرنا کیسا، یہ اس کی ہیڈنگ ہے. کال دیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم مزارات پہ جاتے ہیں یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس طرح دعا مانگیں گے، کبھی دعا منگوانے کا یا کچھ عرض کرنے کا موقع بھی اجتماعی طور پہ مل جاتا ہے. تو پہلے سے یہ پلاننگ کرنا جس کو منصوبہ بندی کہ میں یہ الفاظ استعمال کروں گا، کچھ یوں کروں گا، کچھ یوں کروں گا، کچھ ایسا ہوگا، کچھ ایسے ذوق کی کیفیت بنے گی، تو یہ اپنے آپ پر ہی کچھ نہ کچھ اپنے دل میں سوچنا، کیا یہ درست ہے یا اس کو ہم ریاکاری کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ اس کا ذرا پلیز آپ وضاحت فرما دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاکاری کا تو بہرحال اس میں کوئی شبہ بظاہر تو نہیں ہے دور تک. البتہ یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ دعا آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہے کہ میں نے بزرگ کے مزار پہ جا کے یہ مانگنی ہے. تو اس میں دو تین باتیں ہیں. اول تو یہ کہ دعا مانگنی ہے تو بالکل وہاں مزار اقدس پہ جا کے بھی دعا مانگے، لیکن دعا عبادت ہی ہے. اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں وہاں جا کے تو وہاں بھی مانگے اور یہاں پر بھی مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس میں تاخیر نہ کریں کہ یہاں پہ بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اور دل میں رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو دعا ہے نماز میں تو وہی پڑھنی چاہیے جس کی بندے کو عادت ہے. جیسے عام طور پہ ہم دعائے معصورہ درود پاک کے بعد پڑھتے ہیں تو جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے اسے ہی پڑھے. اور نماز کے علاوہ دعا بندے کو وہ مانگنی چاہیے کہ جو اس کے دل میں آتی جا رہی ہے. یعنی ایک جو ترتیب کے ساتھ دعا مانگتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دعا ایسی ہونی چاہیے کہ بس جو دل میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں. یعنی جو شرن مانگنا درست ہے تو وہ طلب کرتے جائیں. تو یہ علماء نے بیان فرمایا کہ بس اس وقت جو آتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ طلب کرتا جائے. لیکن اگر پہلے سے دل کے اندر ہے کہ میں نے یہ مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دعا کے حوالے سے میں ایک مشورہ عرض کر دوں. جو دعا کرتے ہیں بعضوں کا نہیں اتنا آتا کہ یار کیا کیا دعا کریں، ان کو میں ایک مشورہ عرض کرتا ہوں. امیر سنت کی کتاب رفیق الحرمین، اس میں میدان عرفات کی دعا اسے پڑھ لیں. جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مبنی جو وہ دعا اور اس کے جو مبارک کلمات اور جو ایک واسطہ وسیلہ صدقہ اور رب کے حضور عرض کرنے کا جو ایک انداز جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. میں تو تمام مبلغین کو عرض کروں گا، مبلغین مبلغات اور تمام عاشقان رسول کو کہ یہ دعائے عرفات یہ آپ رفیق الحرمین ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس اور ویب سائٹ سے، اور دعائے عرفات کو ایک بار پڑھ لیں. آپ کو دعا کا لطف نہ آئے تو مجھے کہیے گا. یعنی بعضوں کا تو ہوتا ہے یار یہ کیوں دعا اتنی لمبی کر رہا ہوتا ہے، بعضوں کو نہیں سمجھ میں یار کتنی دعا کریں گے. مگر ہاں نہیں دعا میں اچھا بعضوں کا جیسا جب
ہوتا ہے اس کو دعا میں. مفتی صاحب دعا میں مزہ نہیں آیا تو مزہ کس میں آئے گا؟ ارے میں اپنے اس رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں جو قادر مطلق ہے، اس کی عطا کو روک نہیں، جو میرے حالات کو جانتا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے وہ جانتا ہے، اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا، کریم ہے، رحیم ہے، اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑک. تو اعلی حضرت نے لکھا نا پھر آپ اپنے دربار سے سائل کو کیسے واپس بھیجے گا، ہے نا؟ یہ جو اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر فرماتا ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. پھر وہ آیت کریمہ یاد نہیں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. انی قریب. جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں. کیسے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو پھر آگے کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جی انہیں چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں. جی ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے نا. پھر وہ مسترب قلب والی ایک آیت ہے. جی اللہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. کون ہے کہ جو مضطر کی دعا اس کی سوا سنتا ہے. ہائے 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 یار، یہ ایسی آیات ہیں، ایسی آیات ہیں، اور پھر ایسی ایسی روایات ہیں کہ بندہ دعا کرے تو یہ آیات یاد ہوں اسے، یہ روایات یاد ہوں اسے، پھر وہ عطاؤں کے جو واقعات ہیں نا، وہ عطاؤں کے واقعات یاد ہوں اسے، پھر اعتقاد اور ایمان کی مضبوطی بھی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے وقت. اور یہ ولادت کب ہوئی؟ کتنے برسوں کے بعد؟ 4000 سال تقریباً. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اور دعا قبول ہوتی ہے جبکہ اس کی قبولیت پہ جلدی نہ کی جائے. تو جلدی نہ کی جائے. تو مانگیں مانگیں مانگیں، اللہ سے مانگیں، اس کے پیارے حبیب کا واسطہ وسیلہ دے کے مانگیں. اس لیے یہ جو رفیق الحرمین کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا، اس میں جو دعائے عرفات ہے اس کو ضرور پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اندرون میں مسلمان اور غیر مسلموں کی قبریں ایک ساتھ ہوتی ہیں. ایسے قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور والی دعا پڑھنا چاہیے یا اس کے علاوہ کچھ پڑھنا چاہیے؟ ویسے نارملی جو ہے نا، جو میں گیا ہوں اوورسیز میں، بیرون ملک میرا جانا ہوا ہے، اور غیر مسلم ممالک میں جانا ہوا ہے جہاں ریاستیں مملکتیں غیر مسلموں کی ہیں، وہاں پر جو میں نے دیکھا مسلمانوں کے قبرستان الگ ہیں اور غیر مسلموں کے قبرستان الگ ہیں. ہونا بھی چاہیے. ہاں، یہ تو خود میں نے دیکھا. میں خود قبرستان گیا ہوں بعض مرحومین کی دعا اور فاتحہ وغیرہ کے لیے. میں خود گیا ہوں. خود میرے امیر علیہ سنت کی جو کئی رشتہ دار ہیں جو کولمبو میں تدفین ہے ان کی، تو الگ ہے قبرستان. ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، وہاں بھی الگ ہے قبرستان. باقاعدہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے تو میں سلام بھی کرتا ہوں. تو یہ ہے. ممکن ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ کوئی حصہ مقرر کیا ہوا ہو مسلمانوں کے لیے الگ سے قبرستان کا. اچھا، ساحل نے اندرون سندھ بولا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی. پورشن وائز ہوتا ہوگا. تو جہاں مسلمانوں کا حصہ ہے وہیں پر جائے اور وہیں سلام عرض کرے جا کے. یعنی یہ جواب ہے کہ مسلمانوں کو ہی سلام عرض کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. آج امین ایک بڑا خوبصورت موضوع تھا، وہ نواسے نواسیوں کا، پوتے اور پوتیوں کا، اور وہ جو کہا کہ اب بڑے اگر اس طرح سے لپٹیں گے تو کیسے برداشت ہوگا. تو اب یہ بھی ایک نعمت ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کی طبیعت ہونا کہ بچے آئیں تو لپٹنے دینا، اور یہ نیچر ہے امیر سنت کا. یار میں آپ کو بتاؤں، امیر سنت کی طبیعت مبارکہ میں دیکھتا ہوں نا تو اور بھی کئی جگہوں پر آنا جانا رہا ہے، مگر ان کو ایک عجیب سی الفت ہے اور عجیب سی بچوں میں رغبت ہے. یعنی بچے شور مچا رہے ہیں، بچے یہ کر رہے ہیں، بچے یوں پھینک رہے ہیں، بچے یہ کر رہے ہیں، تو وہ مطلب ان کو وہ نہیں، وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات غصہ آ رہا تھا نا بعضوں کو،
مگر یہاں مطلب کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اچھا یہی سیم چیز ہے نا جی امین. میں نے ہمارے بڑے شہزادے ہیں نا حاجی عبید رضا صاحب, اچھا میں ان کے ساتھ گاڑی میں جاؤں تو اچھا میں اپنی ایک ماضی کی عادتیں بیان کر رہا ہوں کہ مجھے یہ جو بچے گاڑی میں اس کو چھیڑے نا اس کو چھیڑے نا تو باپ رے باپ نہ تھا, مطلب اپنے کو تو عجیب و غریب طبیعت ہو جائے. اچھا میں یہ اپنے کئی دفعہ ہمارے بڑے شہزادے کے ساتھ بھی جانا ہوا تو اب ان کی گاڑی میں بھی بچے, اب یہ گاڑی چلا رہے ہیں نا, ہاں اور گاڑی چلا رہے ہیں, ہاں اچھا یہ بچے یہ بھی کر رہے بچے وہ بھی کر رہے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں یہ بولی کچھ نہیں رہے. اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 92% یہ عادت مجھ میں آ گئی ہے کہ یہ دیکھ دیکھ یعنی یار یہ مطلب کہ یہ ایسا بندہ بن سکتا ہے. میں کیا دیکھ رہا ہوں, لیکن ہے بھی تو فائدہ نا, آدمی بول کے ناک کٹتی ہوں مانتا تو ہے نہیں, مانتا تو ہے نہیں. تو اس سے یہ اچھا ہے نا کہ خاموش رہے تو وہ عزت تو رہ جائے اس کی. گھر میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کرو تو کیا مان جاتا ہے وہ؟ نہ کہاں مانتا ہے یہ, تو پھر آدمی ناک کیوں کٹوائے اپنی؟ تو پھر منع نہ کرے, منع یوں تو نہ کریں جس سے کہ میں کہوں گا تو مان جائے گا. اچھا بچے کی کوالٹی ہوتی ہے جی امین, یعنی یہ نا یہ مانگ رہا ہے آپ سے یہ, اچھا اس کے ہاتھ میں, اب آپ اس ہاتھ میں یہ چھینو گے نا تو نہیں دے گا. اب اچھا بعضوں کو دیکھا یہ کہ بچہ ضد کر رہا ہے نا, سامنے والا اس سے بڑا ضدی ہے نا, وہ حالانکہ وہ بڑا ہے, دیکھتے ہو کہ اب وہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ بول کیا رہا ہے, اس کی بول ہی نہیں سمجھ رہا وہ, لیکن یہ بھی اتنا زور سے کھینچ رہا ہے نا, وہ رو رہا ہے. تو اب وہ روئے گا. بچے کی ایک طبیعت ہوتی ہے آلٹرنیٹ, یعنی اگر آپ کو یہ چاہیے نا, مثال دے رہا ہوں, یہ دینا نہیں چاہیے نہ یہ بھی دینا نہیں چاہیے, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, تو آپ اس کے ہاتھ یہ لے کے اس کے ہاتھ میں یہ دے دیں گے نا تو وہ اس میں تھوڑا سا یوں دیکھنا شروع کر دے گا نا, پھر یہ ادھر بھول بھی جائے گا بعض اوقات. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے کو کوئی آلٹرنیٹ دے دیں, مدنی منع کو کوئی آلٹرنیٹ دے دیں جس سے اس کی نقصان نہ ہو نا. اب میں نے اس کا جیسے کہا نا یہ نہ دیں, کیونکہ یہ کھیلتے کھیلتے آنکھ میں مار دے گا اور اپنے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. یا پھر ایسی چیز نہ دیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ضائع کر دے گا, کیونکہ جان بوجھ کر وہ چیز آپ اوپر رہے گا, اپنی چیز کیوں ضائع کروا رہا ہے. بچہ پھینکے گا ٹوٹ جائے گی, اس کے ہاتھ میں آپ کبھی کانچ کی پلیٹ تھوڑی دیں گے آپ, تو یا اس کے ہاتھ میں 100 کی نوٹ بھی نہیں دیں گے. اگر پتہ ہے کہ یوں کر کے منہ میں ڈالے گا, بعد نکالو گے تو کونے 2 جیسے ٹوٹے ہوں گے, 4 کونے نیچے سے ٹوٹے ہوئے ہوں گے, جاؤ گے تو کوئی اس کا دودھ بھی نہیں دے گا نا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن طبیعت کی جو آپ نے جو بات کی نا, الحمدللہ امیر سنت کو میں نے دیکھا فطری طور پر مدنی منیوں میں چھوٹے چھوٹوں میں ایک رغبت ہے, ایک الفت ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور بات بتاؤں, رغبت الفت کے ساتھ ساتھ ثواب کمانے کی ہرس, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یعنی یہاں جو طبیعت میٹر کر رہی ہے نا, اس طبیعت کے میٹر کرنے میں پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ایک ثواب کا انٹرسٹ ضرور موجود ہے. یہ ایک ولی کامل کی شان ہے نا. ثواب کا انٹرسٹ کیا ہے کہ میں جب ان سے محبت کروں گا, میں ان کے والدین یعنی گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے, خاندان دیکھ رہے ہوں گے, یا وہاں اس کے والد یا بھائی کھڑے ہوئے ہوں گے, تو جب میں یہ کروں گا تو اس سے ان کو کتنی خوشی نصیب ہوگی. آپ بتائیں آپ کے بیٹے کو ہمیشہ گود میں اٹھا لیں. میرے کو آج تک وہ وقت یاد ہے کہ میرا بیٹا بغداد رضا, یہ 11ویں شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے. اب 11ویں شریف کے بعد 11ویں شریف کے بعد اگلا جو 12ویں کا مہینہ آئے گا تو اس میں یہ سمجھو کہ 11 ماہ کے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کو آپ کو یاد ہوگا مدنی منوں کا جلوس نکلتا تھا ہمارے یہاں بندر روڈ سے, تو میں وہ 11 ماہ کا تھا, میں اسے لے گیا گود میں اٹھا کر, اور مجھے جگہ یاد ہے ہمارے یہاں یہ لائٹ اپنے کیا کہتے ہیں ڈینسو ہال وغیرہ کی جو جگہ ہے, اس جگہ تک میں کھڑا ہوا تھا, اور دور سے دیکھا تو میرے ساتھ ٹرک پر تھے, تو ٹرک پر تھا تو اب یہ اس کو بھی میں وہ بنا کے لے گیا تھا نا. اب یہ آپ سوچ لو کہ آج اس کا بیٹا 3 سال کا ہے بغداد رضا کا, تو وہ بغداد رضا اس وقت 11 مہینے کا تھا. تو میں اس کو لے گیا اور اس کو میں نے اسلام, میں تو نہیں چڑھ سکتا تھا نا اپنے, تو کیا کیسے چڑھتے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ میں آپ کو 94 کی بات کر رہا ہوں, غالباً 94 کی بات کر رہا ہوں. آج 2017 ہے, میری 93 میں شادی ہوئی, میں 94 کی بات کر رہا ہوں آپ سے, یا 94-95. تو میں نے بغداد رضا کو امیر علیہ سنت کی ٹرک پر ڈال دیا, 11 ماہ کے بیٹے کو ٹرک پر ڈال دیا. تو امیر سنت نے اس کو لے لیا. مجھے یاد ہے, تھوڑا کیمرہ اٹھائیں,
مجھے یاد ہے کہ امیل سنت نے اس کو جو ہے نا یہ یوں مطلب کہ اجی یوں لیا، یوں لے کر اس کو یوں اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے یہ اوپر تک لے گئے نا، اس کو اتنا اوپر تک لے گئے اور میں دور سے دیکھ رہا تھا اس کو یوں اٹھا کر یوں گھما رہا تھا، میرے اتنا زیادہ تو گھما رہے تھے نا، اور ایسے ماشاءاللہ اسلام میں خوش ہو رہے تھے اور مجھے بھی تو مزہ آ رہا تھا نا۔ اب وہ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں وہ لمحہ، وہ تاریخی لمحہ 12ویں کا مہینہ اور مدنی منوں کا جلوس، اور مطلب میں کو مطلب ایک ذیلی نگران تھا اس ٹائم پر، میں ذیلی نگران تھا اپنے گلزار حبیب مسجد کا جو ہمارا جو اولین مدنی مرکز ہے، اور تو میں وہاں کا ذیلی نگران تھا، اور وہ لے گیا ہمیں سنو دور سے آج تک، یعنی 94 95 کی بات، وینیو ڈیٹ سے مراد یہ کہ کیا تھا، اور امیر سنت کی وہ شفقت، آج باپ کو وہ شفقت یاد ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نا، میں نے سے تو کئی اچھے شگن لیے تھے، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے آدمی اچھے شگن لے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، تو یہ شگن لیا تھا میں نے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک بیٹے کے ساتھ جب اتنا پیارا انداز اختیار کرتے تو اس کے باپ کو یاد رہ جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ جو ہمارے اتنے اسلامی بھائی میلاد حال میں ہیں، حسب حال، حسب موقع، حکمت عملی کے پیش نظر، یہ وہ واقعات ہیں جو انشاءاللہ تعالی مطلب کہ بہت زیادہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ جیسا میں آج آپ کو اپنا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، نہ جانے کتنے والدین یہ رکھیں گے۔ جیسے آج جمعرات کی بات ہے، ایک طالب علم امیل سنت کے ساتھ دورہ حدیث شریف میں ہے، جمعرات کو دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام امیل سنت کے پاس حاضر تھے، جنت ہال، امیر سنت کا جو مکان علی شان ہے، اس کا جو ہال ہے اس کا نام جنت ہال ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جنت ہال میں جمع تھے۔ تو اس نے کہا کہ مطلب میرا خیال ہے کوئی کتنے سال پرانی بات کی کہ میرے والد صاحب آپ کو مجھے لائے تھے، اور آپ میں تو اتنا چھوٹا سا، اور اس وقت آپ نے مجھے گود میں لیا تھا، اتنا ننا منا سا میں ہوں گا، وہ والد، اچھا وہ ڈیٹ انہوں نے بتایا، حاجی امین انہوں نے تاریخ بتائی، تاریخ کیسے اس کو یاد ہے، اس نے کہا کہ آپ نے میرے والد صاحب کو 1 روپے کی نوٹ تحفے میں دی تھی، آپ نوٹ، وہ اس وقت سے نوٹ بانٹتے ہیں پاپا تو 1 روپے کی نوٹ آپ نے مجھے میرے والد صاحب کو دی، تو میرے والد صاحب نے آپ کے تحفے لے کر اس پر تاریخ لکھ لی تھی کس تاریخ کو ملا ہے، تو مجھے اس وقت سے وہ یاد ہے۔ اب وہ آج دور حدیث شریف کا طالب علم انشاءاللہ امید ہے ان قریب وہ درس نظامی پورا کر لے، اور اس کا ماضی یہ ہے کہ اس کو امیل سنت نے دعاؤں سے نوازا اور پیار کیا، محبت دی، ان کے والد صاحب علاقہ مشاہد کے نگران ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر ہم سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، آقا کی ان اداؤں کو کتنے پیارے انداز سے ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔